باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التدریب السادس یعنی چھٹی ایکسرسائز میں ہم آ گئے ہیں حروف پر۔ یہاں پہ دیکھیے عملن، عملن یعنی امید، عمل امید، عمل یعنی امید۔ عملن کام، عملن کام، ان مانے کہ، ان مانے کہ، جناب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ کسی کو نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آگا ہم آ تو رہی آ ہے رہی آپ ہے، کی، مگر تو آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے۔ ہمیں بھی آ رہی ہے۔ تمہارے یہاں کوئی مشکل ہوگی ساحل۔ ہاں، ان مانے کہ، ان مانے سے، ان مانے سے، سألا اس نے سوال کیا، سألا اس نے سوال کیا، سعلا اس نے کھانسا، سعلا عین سے، سألا حمزہ سے اس نے سوال کیا، عین سے سعلا اس نے کھانسا، متعلم، متعلم یعنی تکلیف دینے والا، آگا یعنی جی تکلیف دینے والے نے اذیت دینے والا۔ اذیت دینے والا، جی متعلم، متعلم تعلیم حاصل کرنا، آگا یہ کیا ہوگا؟ متعلم۔ متعلم تعلیم حاصل کرنے والا۔ جی ہاں، پھر دیکھیں قرأ حمزہ سے اس نے پڑھا، آگا پھر سے ریپیٹ کر دیں گے۔ جی آپ کون؟ آگا ہمیں نہ کر رہا یعنی قرأ یعنی اس نے پڑھا، یہ قرأ اس نے پڑھا، قرأ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، عین سے، قرأ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، جاء حمزہ سے وہ آیا، جاء وہ آیا، اور جاء، جاء یعنی وہ بھوکا ہوا،
جاع وہ بھوکا ہوا. آگا بھوکا ہوا. ہاں بھوکا ہونا کسی چیز کوئی بھوک لگنا. جی چونکہ یہ ورب ہے اس لیے میں نے ایسا ترجمہ کیا. حدیث ہے نا العلم فی الجوع، علم بھوک میں ہے، یعنی جب آپ کو تلاش ہوگی تبھی علم حاصل کریں گے. جی امارتن، امارت کہتے ہیں حکومت کو، الف سے جو ہے امارتن حکومت. حکومت. جی حکومت. آگا املا بتا عمارتن، دیجیے. عین سے جو عمارت ہے اس کے معنی بلڈنگ. آگا جو الف سے عمارت ہے اس کا املا بتا دیجیے. ہاں املا یہ تو دکھیں، یہ دکھ رہا ہے، اسکرین دکھ رہی کہ نہیں؟ نہیں جو آپ نے اس کی میننگ بولا نا وہ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا حکومت. حکومت. ہاں ہاں لکھ کے بتاؤں. جی جی نہیں آگا سمجھ آ رہا. عمارتن حکومت، عمارتن بلڈنگ. اب ایک مرتبہ دیکھیں پھر دوہرا دے رہا ہوں. عمل امید، عمل کام، ان مانے کے، عن مانے سے، سألا اس نے سوال کیا، سعلا اس نے کھانسا، متعلمون تکلیف دینے والا، اذیت دینے والا، متعلمون تعلیم حاصل کرنے والا. قرأ اس نے پڑھا، قرأ اس نے کھٹکھٹایا. جاء وہ بھوکا ہوا، جاء نہیں جاء وہ آیا، جاء وہ بھوکا ہوا. عمارتون حکومت، عمارتون بلڈنگ. التدریب السابع دیکھیے، یعنی ساتویں ایکسرسائز. ساتویں ایکسرسائز کیا ہے؟ ساتویں ایکسرسائز ایک ارائیول کارڈ ہے. یہاں پہ دیکھیے یہ ارائیول کارڈ آگا یہ میں تو کیا کیا ہے پیچھے بتا چکا ہوں. جی آگا یہ سب کچھ آ چکا ہے. جی ہاں آگا یہ سب بتا چکے آپ. ہاں تو اس کو چھوڑ دیں چلے گا. جی آگا. جی آگا. اب آئیے تدریب الثامن پہ، یعنی 8ویں ایکسرسائز. رجلون آدمی، رجلون پیر، رخصتون یعنی پرمیشن. چھٹی. یہاں پہ کیا ہے؟ رجلن میں دیکھیے را پہ زبر ہے، رجلن میں را پہ زیر ہے، رخصتن میں را پر پیش ہے. را آگا رخصتوں کو ری چھٹی بھی تو ہو سکتا ہے نا. چھٹی بھی، ہاں چھٹی بھی ہو سکتی ہے بالکل. رخصہ یعنی چھٹی، اجازت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں. التدریب التاسع 9ویں ایکسرسائز. 9ویں ایکسرسائز ہے دورقن. دورق کہتے ہیں جگ کو. یہ پہ دیکھیں دال پہ زبر آیا. صدرن دال کی شکل ایسے بنی. یسعدو، یسعدو یعنی وہ چڑھتا ہے. صدرن یعنی سینہ، یسعدو وہ چڑھتا ہے، اونچائی پہ چڑھنا، سیڑھیاں چڑھنا. تو دال کی شکلیں دیکھ لیں، پوری ایسے بنے گی، درمیان میں ملی ہوئی ایسے بنے گی، اور اس طرح سے شکل آئے گی لاسٹ میں. اب یہاں پہ دیکھیں رجلن آدمی، کرسیون کرسی، سریرون وعلیکم السلام چارپائی. کیوں؟ رجلون آدمی، کرسیون کرسی، سریرون چارپائی.
یہاں بھی را دیکھیے رجلن کا را الگ آیا تو کیسا آیا، کرسیون میں کاف کے ساتھ آیا تو کیسا آیا، سریرن میں سین کے ساتھ اور یہ کے ساتھ مل کے آیا تو کیسے آیا، ان کی شکلیں ہیں۔ التدریب العاشر دیکھیے یعنی 10ویں ایکسرسائز، 10ویں ایکسرسائز ہے سلم الطائرت۔ سلم الطائرت معنی کیا ہوگا، سلم الطائرت یعنی ہوائی جہاز کی سیڑھی، سیڑھی. ٹھیک ہے، اس کو آپ کو لکھنا ہے، سلم الطائرت۔ یہاں پہ دیکھیے تشدید کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، الطائرہ سب پہ زیر زبر انہوں نے لگایا ہے۔ الضابط یفحص جواز السفر، جوازہ پہ دیکھیے کل میں نے بتایا تھا کہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے، یہ زبر آئے گا، زبر. ہاں منصوب جی. آئے گا، تو یہ آبجیکٹ ہے پلس مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ۔ کہہ رہے ہیں الضابط یعنی آفیسر، یفحصو چیک کرتا ہے، پاسپورٹ، جواز السفر یعنی پاسپورٹ، ٹھیک ہے۔ آگا یہ مضافلے کیا؟ مضاف الیہ جو ہوتا ہے جس سے کا کی کے معنی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک جی ہے، ہاں. ہاں، سفر سفر ہوتا ہے، جواز السفر یعنی ایسی چیز جو سفر کی پرمیشن دیتا ہو، وہ کیا ہوتا ہے، پاسپورٹ۔ تو دو آگا چیزوں اس میں کے نیم سے تو آگا اس کے نیم سے تو نہیں لگ رہا نا، پاسپورٹ ہے نا خالی؟ نہیں، اب یہ چونکہ جواز السفر عربی میں کہتے ہیں، اس سے کیوں لگ رہا ہے، کو نام سے یوں نہیں لگ رہا ہے، سفر سفر کو بولتے ہیں، جواز بولتے ہیں گزرنے کا، ٹھیک ہے، سفر گزارنا۔ تو ایسی کون سی چیز ہے آپ کو جو دوسرے ملکوں میں بھی جانے دیتی ہے، وہ ہے پاسپورٹ۔ تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے، پاسپورٹ کی طرف ہے، عربی میں یعنی پاسپورٹ کو جواز السفر ہی کہتے ہیں۔ جی. یعنی کتنی چیزوں کے جائیں گے آپ عربی میں یا فارسی میں بھی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ورڈ کے ساتھ میننگ آپ کا میچ کر جائے، جی ہاں. مے بھی ڈیفرنٹ ہو، مے بھی ہو سکتا ہے سیم رہے، مے بھی ڈیفرنٹ ہو۔ اب آتے ہیں درس الحادیہ عشر، 11واں درس شروع کر دیتے ہیں، آج پہلا پیج لے لیتے ہیں تاکہ اس درس کو بھی ہم لوگ جلدی سے مکمل کر سکیں۔ الدرس الحادی عشر یعنی 11واں درس، 11واں درس ہے حدیقۃ الحیوانات۔ اب حدیقۃ الحیوانات کو ہم معلوم کیا ترجمہ کریں گے، کہیں گے چڑیا گھر، جانوروں کا باغ. چڑیا گھر جانوروں کا باغ ہے ویسے تو، حدیقۃ الحیوانات جانوروں کا پارک، لیکن ہم جانوروں کا پارک نہیں بولتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، چڑیا گھر ہے نا، زو جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ تو جی ہاں. حدیقۃ الحیوانات، حیوان کو اگر ہم اس کو ترجمہ کرنے جائیں گے تو حدیقہ کے معنی ہوتے ہیں پارک کے، حیوانات یعنی جانور، لیکن اب جانور کا پارک نہیں بولیں گے، ہم کیا کہیں گے، چڑیا گھر۔ جی ہاں. یہاں پہ دیکھیے دو ورڈ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، کئی تصویریں ہیں۔ پہلا ہے تمساحن، تمساح کہتے ہیں کروکوڈائل کو، مگر مچھ، تمساحن، تمساح یعنی مگر مچھ۔ ثعبان، ثعبان کہتے ہیں سانپ کو، اور سانپ کو ثعبان کے علاوہ ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے حیتن، حیہ، جی ہاں. ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آگا جو مولا علی قسم ہے وہ جو انہوں نے ازدر کو چیرا تھا نا، وہ والا ہاں حیدر، حیدر اسی لیے تو بولتا ہے نا. جی 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 جی، وہ لیکن وہ تو نام کے ایسے میننگ ہے، لیکن سانپ کو نہیں بولتے۔ یہ دیکھیں حیہ ایسے لکھا جائے گا، حیتن، دکھ رہا ہے، جی ہاں. اور یہ ثعبان تو آپ کے سامنے ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سانپ۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ ہے، تصویریں آپ کی مدد کریں گی، اسدن، اسد یعنی لائن، شیر،
शिबलुन, शिबल कहते हैं कब को, शेर का बच्चा, शिबलुन। फीलुन, फील कहते हैं हाथी को, फील यानी हाथी। जैसे आमुल फील कहते हैं हाथी वाला जी साल। जी 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 एकदम सही पहुंची हैं आप। आमुल फील, हाथियों वाला साल। फिर है जर्राफतुन, जराफतुन यानी जर्राफा। फिर है हमारे पास खिरतीतुन, खिरतीत कहते हैं गेंडा। गेंडा या एक समंदरी जानवर। ज़ेबुन, ज़ेब कहते हैं फॉक, ज़ेब कहते हैं वॉल्फ को, वॉल्फ भेड़िया। अगर जेबुन हो गए ज़ेबुन, हमजा है ना यहाँ पे, तो जी। ज़ेबुन हल्के झटके के साथ। दुब्बुन, दुब कहते हैं भालू को, दुब यानी भालू। सालबुन, सालब कहते हैं लोमड़ी को, फॉक्स। तो अगर उसको जिबुन को क्या बोलेंगे? दुब्बुन भालू, भालू को। नहीं, उससे ऊपर वालों जीबुन। ज़ेबुन वॉल्फ भेड़िया, जी हम। ये भेड़िया। ज़ेबुन भेड़िया, दुब्बुन भालू, सालबुन लोमड़ी, सालबुन लोमड़ी। नमरुन, नम्र यानी चीता। शेर टाइगर नहीं हैगा? और टाइगर ही को तो चीता कहते हैं शायद। नहीं, जी हाँ अलग यार। होता है, टाइगर अलग होता है, चीता नहीं अलग होता है। नहीं आएगा, वो बाघ होता है इसके जैसा। अच्छा, अरे जो करना हो कर लें। 1 मिनट। अच्छा, दोनों चीता, चीता वो अलग हैं। नहीं, अगर चीता और टाइगर एक होता है और बाघ अलग होता है। नम्र कहते हैं, देखें मैं भी बता दे रहा हूं आपको, चीता ही है, ठीक है, चीता ही लिखें नम्र, उसके लिए कुछ और होगा। चीता, नमेरुन चीता, नामेरुन, नून पे जबर, मीम पे जेर, रे पे पेश, नामेरुन, नम्र यानी चीता। अब इसके बाद इंशाल्लाह कल लिया जाएगा, ठीक है इतना। जी। चलें इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।